وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود پاک پڑھنے اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعفت الابدان و شفائها و نور الابصار و ضیائها وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اصلاح عقائد و اعمال اور مسائل شرعیہ دینیہ میں جو ہم نے درس حدیث کا سلسلہ یہ شروع کیا، گزشتہ درس میں قیامت کی نشانیاں ہم نے بیان کی۔ اب اس تعلق ان احادیث کی روشنی میں علامات قیامت کے بارے میں کچھ عقائد کے مسائل آپ حضرات کے سامنے آج ہم پیش کریں گے۔ ہم نے کل یہ بتایا کہ قیامت کی جتنی نشانیاں بیان کی گئیں احادیث طیبہ میں، اس دور میں ان میں سے کچھ ظاہر ہو چکی ہیں اور جو باقی ہیں وہ یقیناً ظاہر ہوں گی، اور سارے فتنوں میں دجال کا فتنہ سب سے خطرناک ہوگا۔ اس میں جو ایک علامت بیان کی گئی کہ آخری وقت میں حضرت امام مہدی تشریف لائیں گے، یعنی امام مہدی کا ظہور ہوگا۔ تو اس تعلق سے چونکہ ہر دور میں فتنے اٹھتے ہیں اور کوئی نہ کوئی بدباطن دین کا دشمن کھڑا ہوتا ہے، اور کوئی خود مہدی ہونے کا دعویٰ کر بیٹھتا ہے، یا کچھ لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں جو کسی کے مہدی ہونے کا دعویٰ کر دیتے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ کچھ ضروری باتیں سیدنا امام مہدی کے تعلق سے ہم ذکر کر دیں، تاکہ اٹھنے والے فتنوں سے آپ بچ سکیں اور اپنے ارد گرد اپنے قریبی لوگوں کو ان فتنوں سے محفوظ کر سکیں۔ یاد رہے کہ رمضان شریف حضرت امام مہدی کے ظاہر ہونے کا واقعہ، اور اس پر ہم نے تفصیلاً گفتگو بار شریعت کے درس میں کی ہے، جو ضیاء اسلام نیٹ ورک پر ہمارے موجود ہے۔ یہاں ہم یہ بتاتے ہیں کہ مختصر اس کا واقعہ یہ ہے کہ رمضان شریف کا مہینہ ہوگا۔ پہلی چیز، ابدال اللہ کے اولیاء کعبہ کے طواف میں مصروف ہوں گے، اور انہی کے بیچ میں امام مہدی بھی وہیں پر ہوں گے طواف کعبہ میں۔ اولیاء کرام انہیں پہچانیں گے، ان سے بیعت کی درخواست کریں گے، وہ انکار فرمائیں گے۔ فرق دیکھیے، مہدی خود اپنے مہدی موعود کا دعویٰ نہیں کرے گا، وہ یہ نہیں کہے گا کہ میں مہدی ہوں، آؤ میری بیعت کرو، بلکہ وہ ظاہر ہوگا عرب میں، مکہ کا طواف کر رہا ہوگا، اولیاء کرام اس سے بیعت لینے کے لیے کہیں گے، بیعت وہ کرنے سے انکار فرمائیں گے۔ پہلی چیز یاد رہے، اس وقت غیب سے آواز آئے گی، ھذا خلیفۃ اللہ المہدی فاسمعوا لہ واطیعوہ، یعنی یہ اللہ کا خلیفہ مہدی ہے، اس کی بات سنو اور اس کا حکم مانو۔ سب لوگ ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، پھر وہاں سے سب کو اپنے ساتھ لے کر امام مہدی ملک شام چلے جائیں گے۔ اب اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی قرب قیامت ظہور ہوگا۔ وہ یہ دیکھ لیں کہ حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام دمشق کی جامع مسجد کے شرقی مینارے پر آسمان سے اتریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر نہیں چڑھایا گیا ہے، سمجھ رہے کہ نہیں؟ حضرت عیسیٰ جو ہے ابھی زندہ ہیں، ان پر موت طاری نہیں ہوئی ہے، وہ آسمانوں میں موجود ہیں۔ قرب قیامت ظہور امام مہدی کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام دمشق یعنی ملک شام جسے کہتے ہیں، وہاں کی جامع مسجد جو ہے اس کے شرقی مینارے پر اتریں گے، اور کب اتریں گے؟ فجر کی نماز کا وقت ہوگا۔ حضرت امام مہدی وہاں موجود ہوں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام انہیں امامت کا حکم دیں گے۔ حضرت عیسیٰ نماز نہیں پڑھائیں گے، امام مہدی سے کہیں گے کہ آپ نماز پڑھاؤ، امام مہدی نماز پڑھائیں گے، حضرت عیسیٰ ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ اب یہاں یہ مت سوچیں کہ ایک نبی غیر نبی کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے۔ بخاری شریف وغیرہ میں یہ باب باندھا گیا کہ افضل کی نماز مفضول کے پیچھے ہو جاتی ہے، کہ جو بلا شبہ نبی افضل ہوتا ہے، حضرت عیسیٰ تو نبی ہیں، بات سمجھ کی نہیں؟ ہاں، یہ اور بات ہے کہ جب اتریں گے تو ہمارے نبی کے امتی بن کر رہیں گے۔ چلیے، تو خیر
امتی ویسے بھی سارے انبیاء ہمارے نبی کے امتی ہیں. چلیے اسی وقت دجال لعین جو ہے ملک شام میں ہوگا. جس وقت حضرت عیسیٰ دمشق کی جامع مسجد کے شرقی مینارے پر آسمان سے اتریں گے، اس وقت یہ دجال جو دنیا میں فتنے کر رہا ہوگا ہے نا، 40 دن میں وہ پورے دنیا کا چکر لگائے گا. جس وقت حضرت عیسیٰ کا نزول ہوگا اس وقت وہ ملک شام میں ہوگا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سانس کی خوشبو سے پگھلنا شروع ہو جائے گا. حضرت عیسیٰ سانس لیں گے نا تو خوشبو نکلے گی، اس خوشبو سے دجال پگھلنا شروع ہوگا. وہ بھاگے گا، حضرت عیسیٰ اس کا پیچھا کریں گے اور اس کی پیٹھ میں نیزہ مار کر جہنم میں پہنچا دیں گے. پھر اللہ کے حکم سے تمام مسلمانوں کو لے کر حضرت عیسیٰ کوہ طور پر چلے جائیں گے. یہ کوہ طور جو پہاڑ ہے وہاں پر حضرت عیسیٰ سارے مسلمانوں کو لے کر چلے جائیں گے. اب آپ سوچیں کہ جدید ٹیکنالوجی کا دور چل رہا ہے، مگر حضرت عیسیٰ دجال کو جو ماریں گے وہ ہے نا گن مشین سے نہیں، میزائل سے نہیں، بم سے نہیں، بلکہ نیزہ مار کر کے اسے ختم کریں گے. چلیے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کے ساتھ قیامت کے قریب کی بات ہے پہاڑ پر چلے جائیں گے، کوہ طور پر وہاں محشور ہو جائیں گے، تو یاجوج ماجوج اس وقت نکلیں گے. یاجوج ماجوج جو بہت پہلے کی مخلوق ہے، اور سکندر ہے نا ذوالقرنین، حضرت ذوالقرنین نے جس کے نکلنے کے راستے کو بند کیا تھا، جن کا ذکر سورہ کہف کے اخیر میں ملتا ہے نا، تو حضرت ذوالقرنین نے ان کے رانگا پلائی دیوار باندھ کر ان کا آنا روک دیا ہے. وہ برابر اس پر حملہ کر رہے ہیں. قرب قیامت وہ دیوار توڑ کر کے باہر آ جائیں گے ہے نا. قرآن پاک میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ وہ اسے نہیں توڑ پائیں گے، مگر جب اللہ چاہے گا تو پھر ان کی حالت کو وہ دیوار کو توڑ کر کے باہر آئیں گے. بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تو اتنی مضبوط تو دیوار ہوگی کہ اسے وہ یاجوج ماجوج توڑ نہیں پائیں گے، مگر قرب قیامت انہیں یہ طاقت و قوت مل جائے گی کہ وہ باہر آئیں گے. قرآن پاک کی وہ آیت اس وقت کیا ہے، جالو دکن دکا وکانا وعد ربی حقا. سورہ کہف کے آخر میں جائیں گے تو آپ کو یہ آیت کریمہ ملے گی جس میں حضرت موسیٰ حضرت ذوالقرنین یسألونک عن ذی القرنین قل سأتلو علیکم منہ ذکرا. یہاں سے یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے لیے جو ہے دیوار بنائی کہ وہ لوگ دیوار کو پھاڑ نہیں سکتے. لوگوں نے آ کر شکایت کی حضرت ذوالقرنین سے، ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض فہل نجعل لک خرجا علی ان تجعل بیننا وبینہم سدا. ہے نا، انہوں نے کہا ذوالقرنین یاجوج ماجوج زمین میں فساد پھیلانے والے لوگ ہیں، تو کیا ہم آپ کو کچھ مال پیش کر سکتے ہیں جس کے بدلے میں آپ ہمارے اور ان کے درمیان کوئی دیوار بناتے ہیں. کہتے ذوالقرنین تک واقعہ بہت لمبا ہے. اخیر میں جو اصل استدلال کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ فَمَسْتَطَاعُوا أَن يَهْدَرُوهُ وَمَسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا، کہ دیوار اتنی اونچی اور مضبوط ہوگی کہ یاجوج ماجوج پر چڑھ بھی نہیں سکتے اور اس میں سوراخ بھی نہیں کر سکتے. اب جب اتنی مضبوط دیوار ذوالقرنین نے بنائی، اس کے بعد کہا قال هذا رحمة من ربی، یہ میرے رب کی رحمت ہے. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّا وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا. ہے نا، پھر جب میرے رب کا وعدہ آئے گا تو وہ اس کو ڈھا کر برابر کر دے گا اور میرے رب کا وعدہ سچا ہے. بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ ہاں. تو جب اللہ چاہے گا یہ یاجوج و ماجوج اس دیوار کو گرا کر باہر آ جائیں گے، دنیا میں فساد قتل غارت کریں گے. ہاں، دنیا میں سب تباہ برباد کر دیں گے. اس کے بعد پیٹ نہیں بھرے گا تو آسمان کی طرف تیر پھینکیں گے، تیر ماریں گے آسمان کی طرف. خدا تعالیٰ کی قدرت سے ان کے تیر اوپر سے خون آلود گریں گی،
تیر یہ ماریں گے اوپر، جو اوپر سے تیر واپس آئے گا نا تو اس میں خون لگا ہوگا. اب یاجوج ماجوج خوش ہوں گے کہ دیکھو ہم نے تو تیر مار دیا، وہاں کی مخلوق بھی مر گئی. وہ اسی اپنی حرکتوں میں مشغول ہوں گے، یہی سب کرتے ہوں گے، انہیں مزہ آئے گا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی ہلاکت کی دعا کریں گے. تب اللہ تعالیٰ ان کے گردنوں میں ایک قسم کے کیڑے پیدا کرے گا، ایک لمحے میں سب کے سب مر جائیں گے. گردن میں کیڑا پیدا ہوگا، خود بخود سب مر جائیں گے. اتنی خطرناک قوم جسے کوئی نہ لڑ سکے، کوئی نہ مار سکے، اللہ تعالیٰ سیکنڈوں میں گردن میں کیڑا پیدا کر کے انہیں تباہ و برباد کر دے گا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام تمام مسلمانوں کو لے کر پہاڑ سے اتریں گے. دنیا بھر میں اس وقت صرف ایک دین اسلام ہوگا، ایک مذہب اہل سنت ہوگا. 40 برس تک آپ دنیا میں رہیں گے، نکاح کریں گے، اولاد ہوگی، پھر وفات کے بعد نبی کریم کے روضہ انور میں دفن ہوں گے. ہاں، دنیا میں بڑی تبدیلیاں آئیں گی، مگر ہزار قوتوں کے باوجود، تدبیر و حکمت چال مکاریوں کے باوجود، وہابیہ دیابنا یہود و نصارہ سب کے فتنوں کے باوجود بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ اقدس ویسے ہی جنت نشاں تھا، ہے اور قیامت تک رہے گا. سبحان اللہ. چلیے اب اس کے بعد اور چند نشانیاں ہیں، اگلا درس کا انتظار نہ کرنا پڑے ہم بیان کر دیتے ہیں. ایک اور نشانی ہے دابۃ الارض. یہ ایک جانور ہوگا جس کے ہاتھ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا، حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ہوگی. اثر سے ہر مسلمان کی پیشانی پر ایک نورانی نشان لگائے گا. وہ لاٹھی سے مسلمان کی پیشانی پر نورانی نشان لگائے گا اور انگوٹھی سے کافر کی پیشانی پر سیاہ داغ لگائے گا جو کبھی نہ مٹے گا. لاٹھی کی چمک مسلمان کے پیشانی سے نہیں مٹے گی اور انگوٹھی کا کالک کافر کے پیشانی سے. جو کافر ہے ہرگز ایمان نہ لائے گا، جو مسلمان ہے زندگی بھر اپنے ایمان پر قائم رہے گا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے ایک زمانے کے بعد جب قیامت کو صرف 40 برس رہ جائیں گے تو ایک خوشبودار ٹھنڈی ہوا چلے گی. اب قیامت آنے میں 40 برس باقی ہیں. ایک خوشبو والی ہوا آئے گی جو لوگوں کے بغلوں کے نیچے سے گزرے گی، جس کا یہ اثر ہوگا کہ مسلمان کی روح قبض ہو جائے گی. اب دنیا میں اللہ کہنے والا کوئی نہیں بچے گا، کافر ہی کافر دنیا میں رہ جائیں گے. گزشتہ درس میں ہم نے وہ حدیث بیان کی تھی کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الارض اللہ اللہ، کہ قیامت اس وقت آئے گی جب زمین پر کوئی اللہ کہنے والا نہیں رہے گا، کافر ہی کافر رہیں گے. 40 برس تک ان کی کوئی اولاد نہ ہوگی، یعنی 40 برس سے عمر کا کوئی نہ ہوگا. اب انہی پر قیامت آئے گی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام سور پھونکیں گے، سب مر جائیں گے. آسمان، پہاڑ، زمین، یہاں تک کہ سور اور اسرافیل وہ فرشتہ اور تمام فرشتے فنا ہو جائیں گے، سوائے اللہ واحد حقیقی کی کوئی نہیں ہوگا، کچھ نہیں بچے گا. وہ فرمائے گا لمن الملک یوم، آج کس کی بادشاہت ہے؟ مگر کوئی ہو تو جواب دے. سب فنا ہو چکے ہیں، مگر ہے کون جو جواب دے؟ پھر خود ہی فرمائے گا للہ الواحد القہار، یعنی صرف اللہ واحد قہار کی سلطنت ہے. پھر جب اللہ چاہے گا، جب چاہے گا، کب چاہے گا وہ جانے، جب چاہے گا اسرافیل کو زندہ فرمائے گا، سور کو پیدا کر کے دوبارہ پھونکنے کا حکم دے گا. سور پھونکتے ہی تمام اولین و آخرین، ملائکہ، انسان، جنات سب موجود ہو جائیں گے. سب سے پہلے حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم قبر انور سے تشریف لائیں گے. کیسے نکلیں گے؟ یوں باہر تشریف لائیں گے جیسے ایک شہنشاہ نکلتا ہو. ان کے دائیں دست مبارک کی طرف مبارک میں حضرت ابوبکر صدیق کا ہاتھ ہوگا اور بائیں دست مبارک میں فاروق اعظم کا ہاتھ ہوگا. سبحان اللہ، کیوں نہ ہو ان دونوں کا ہاتھ دست مصطفیٰ میں ہو. میرے آقا فرماتے ہیں وزیر، اب میرے 4 وزیر ہیں، وزیر آیا فی السمائی و وزیر آیا فی الارض. میرے 4 وزیر ہیں، 2 وزیر آسمانوں میں ہیں اور 2 وزیر زمینوں میں ہیں. اسی لیے تو تاج الشریعہ ارشاد فرماتے ہیں کہ زمین پہ وہ محمد ہیں، وہ احمد آسمانوں پر، یہاں بھی ان کا چرچا ہے، وہاں بھی ان کی مدحت ہے. ہاں، اور وہ ایک شعر ہے کہ مدینہ راجدھانی ہے، دو عالم پر حکومت ہے، یہاں بھی ان کی چلتی ہے، وہاں بھی ان کی چلتی ہے. تو بادشاہ ہیں، وزیر کہاں ہوتا ہے؟ سلطنت ہی میں تو ہوتا ہے. تو آسمان کے وزیر ہیں جبرائیل و میکائیل، اور زمین کے وزیر ہیں کون؟ ابو بکر و عمر. پھر مکہ معظمہ، مدینہ طیبہ کے مقابر میں جتنے مسلمان دفن ہیں سب کو ہمراہ لے کر
میدان حشر میں تشریف لے جائیں گے سرکار، پھر وہیں پر میدان محشر بپا ہوگا۔ اللہ رب العزت ہمیں ایمان پر استقامت عطا فرمائے، ایمان پر ہمارا خاتمہ عطا فرمائے، اور جب ہمارا حشر ہو تو اپنے محبوب بندوں کے ساتھ ہمارا حشر فرمائے، اور سرکار کی شفاعت سے ہمیں بے حساب جنت میں داخلہ فرمائے۔ دنیا میں تمام اٹھنے والے فتنوں سے اللہ ہمارے نسلوں کی حفاظت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔